الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم مالک یوم الدین ہیں۔ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے خلافت سے ملوکیت تک، جو ابھی چند دنوں پہلے لکھی گئی ہے، یعنی تیار ہوئی ہے PDF میں، اور اس کتاب کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کا مصنف میں ہی ہوں۔ اسلام کی تاریخ اپنے اندر روشنی اور آزمائش دونوں پہلو لیے ہوئے ہیں۔ خلافت راشدہ وہ دور ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ فرمایا ہے، مسند احمد 18406، اور جسے ہمیشہ کے لیے امت کا نمونہ قرار دیا۔ انہی ادوار میں تیسری خلافت حضرت عثمان بن عفان کا دور نہایت نازک مگر انتہائی سبق آموز باب ہے۔ حضرت عثمان عشر مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری فضائل الصحابہ حدیث نمبر 3697۔ آپ نے اپنی بے مثال دولت کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا، غزوات میں وسیع انفاق کیا، صحیح بخاری 2791، اور سب سے بڑھ کر امت کو ایک مصحف پر جمع کر کے قرآن کریم کی حفاظت کا وہ کارنامہ انجام دیا جو قیامت تک قائم رہے گا، صحیح بخاری 4987۔ ان کی نرم طبیعت، حیا، عبادت اور تقوی اسلام کی عظیم تاریخ کا روشن چراغ ہیں، ترمذی 3701۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خلافت کے آخری برسوں میں امت ایک سخت آزمائش سے گزری۔ رشتہ داروں پر اعتماد، گورنروں کے انتخاب میں نرمی، بیت المال کی تقسیم پر اختلافات اور سیاسی دباؤ نے ایک بڑے فتنے کی بنیاد ڈالی۔ وہ فتنہ جس کا اختتام خلیفہ مظلوم کی شہادت پر ہوا اور امت مسلمہ کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچا۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 340، البدایہ و نہایہ ابن کثیر جلد 7 صفحہ 183۔ اس کتاب میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان کی اسلامی خدمات کو ان کے اصل مقام کے ساتھ بیان کریں، ان کی خلافت کی سیاسی و انتظامی چیلنج کو غیر جانبداری سے پیش کریں، اور ان اسباب و حالات کا جائزہ لیں جن سے فتنہ اولا نے جنم لیا۔ یہ تحریر نہ کسی شخص کو گھٹانے کے لیے ہے اور نہ کسی کو ضرورت سے زیادہ بڑھانے کے لیے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ امت ماضی سے سبق لے، قیادت کے انتخاب میں بصیرت پیدا کرے اور اختلافات میں عدل و اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے، صحابہ کرام کے مقام کا ادب کرنے اور تاریخ سے صحیح اسباق اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں فتنہ کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، جن میں آزمائش، ابتلا، گمراہی، قتل و خونریزی اور اجتماعی انتشار شامل ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ہم تمہیں بھلائی اور برائی کے ذریعے آزمائیں گے۔ ایک اور مقام پر آیا ہے، اجتماعی فتنہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ انفال آیت نمبر 25۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان فتنوں سے خبردار فرمایا اور ان سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فتنوں کا اندھیرا چھا جائے گا اور انسان صبح مومن ہو کر شام کو کافر ہو جائے گا، لہٰذا نیکیوں میں جلدی کرو، صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ فتنوں کو دلوں پر اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے چٹائی کے تنکے ایک دوسرے پر رکھے جاتے ہیں، دل یا تو انہیں قبول کر کے سیاہ ہو جائیں گے یا رد کر کے روشن رہیں گے، صحیح مسلم۔ قیامت سے پہلے قتل و خونریزی عام ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اس سے مراد قتل ہے، صحیح بخاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کی بھی خبر دی۔ میرے بعد 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، صحیح بخاری۔ ان سب میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھنا دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، صحیح مسلم، ریاض الصالحین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی سمت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، صحیح بخاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج جیسے گروہوں کا ذکر کیا جو قرآن تو پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا،
وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی اختلافات اور خانہ جنگی کی بھی خبر دی اور حضرت حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت حذیفہ کی روایت میں ہدایت دی کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہو، اور اگر کوئی واضح جماعت و امام نہ ہو تو الگ تھلگ رہنا بہتر ہے۔ صحیح بخاری۔ معاشرتی اور اخلاقی فتنوں میں بھی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح علم اٹھ جانا، جہالت اور معاصی کا پھیلنا، زنا و شراب کا ظاہر ہونا اور وقت کا تیزی سے گزرنا سب قیامت کی علامتوں میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری۔ مال و دنیا کی محبت کا فتنہ بھی سب سے خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا وسیع ہو جائے، پھر تم ایک دوسرے سے اس میں سبقت کرو اور یہ تمہیں ہلاک کر دے، جیسا پچھلی امتوں کو کیا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑ رہا۔ صحیح بخاری۔ ان تمام خبروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے طریقے بھی بتائے۔ ان میں سب سے اہم یہ ہیں نیکیوں میں سبقت کرنا، صحیح مسلم، جماعت اور امام کے ساتھ وابستگی رکھنا اور خونریزی و بیجا احتجاج سے بچنا، صحیح بخاری، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت اور دعاؤں کے ذریعے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا، صحیح مسلم، دل کو تقوی، ذکر اور علم نافع سے محفوظ رکھنا، صحیح مسلم، اور دنیا و مال کی محبت کے دھوکے سے بچنا، صحیح بخاری۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیثی روایت اور تاریخی روایت میں ایک واضح فرق بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جب کوئی تاریخی روایت پر حدیث کے اصول فٹ کرنا چاہے تو آپ اسے جواب دے سکیں، کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ حدیث کے اصول جرح و تعدیل تاریخی اصول میں فٹ نہیں کیے جاتے اور میں انہیں ثابت کروں گا ائمہ محدثین اور ائمہ مورخین سے۔ علوم تاریخ اور علوم حدیث کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ دونوں میں روایت کی جانچ پڑتال کے اصول ہیں لیکن ان کے معیار، سختی اور مقاصد الگ ہیں۔ روایت کی تحقیق میں مقصود کا فرق ہے۔ حدیث کی روایت مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو یقینی طور پر معلوم کیا جائے تاکہ دین میں حجت ہو سکے۔ اس لیے یہاں روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے پر شریعت کے احکام کا انحصار ہے۔ تاریخی روایت مقصد محض ماضی کے واقعات، شخصیات یا حالات کو جاننا ہوتا ہے۔ یہاں دینی حکم براہ راست موقوف نہیں ہوتا، اس لیے اس کی چھان بین حدیث جتنی سخت نہیں رکھی گئی۔ روایت پرکھنے کے اصول۔ حدیث کی روایت کے اصول: اسناد کی صحت، ہر راوی کا نام، استاد و شاگرد معلوم ہونا چاہیے، راویوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی وقفے کے پہنچنا ضروری ہے، راویوں کی عدالت و ضبط، عدالت دیانت دار، متقی، جھوٹ سے بچنے والا ہو، ضبط، حافظہ مضبوط یا لکھی ہوئی روایت بالکل درست نقل کرنے والے ہوں، اتصال سند، سند میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، انقطاع نہ ہو، شذوذ و علت، روایت دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرے، چھپی ہوئی کمزوری یعنی علت نہ ہو۔ ان اصولوں پر پوری اترنے والی روایت صحیح کہلاتی ہے۔ تاریخی روایت کے اصول: سند کا اعتبار لیکن نرمی کے ساتھ۔ مورخین بھی سند ذکر کرتے ہیں، مثلا طبری، بلازری وغیرہ، مگر ان میں کڑی چھان بین کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات بغیر سند کے بھی واقعات بیان کر دیتے ہیں۔ تعدد ترک و شواہد: اگر ایک واقعہ مختلف سندوں یا ذرائع سے آ رہا ہو تو اس کی تاریخی صداقت زیادہ مانی جاتی ہے۔ قرائن و شواہد خارجی: واقعہ دوسرے تاریخی حقائق، آثار قدیمہ، جغرافیائی حالات یا سماجی پس منظر سے میل کھاتا ہو۔ احتمال اور قبولیت: تاریخی روایت میں احتمال صحت کافی سمجھا جاتا ہے، شرط یہ نہیں کہ بالکل صحیح ہو بلکہ یہ کہ عقلاً ممکن ہو اور دوسرے حقائق سے متعارض نہ ہو۔ عملی فرق ہے: حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنا، لہٰذا بہت سخت اصول اپنائے گئے۔ تاریخ میں کسی بادشاہ کی جنگ یا کسی شہر کے حالات بتائے جاتے ہیں، لہٰذا قدر نرمی برتی گئی۔ حدیث شرعی حجت، سخت ترین معیار، سند پلس راویوں کی عدالت و ضبط پلس اتصال پلس عدم شذوذ و علت۔ تاریخ معلوماتی اور واقعاتی حیثیت، نسبتاً نرم معیار، تعدد ترک پلس قرائن پلس امکان و قبولیت،
تاریخی روایت کو پرکھنے کے اصول زیادہ تر معقولیت اور تعدد طرق پر مبنی ہیں، جبکہ حدیث کی روایت کو پرکھنے کے اصول سخت سندی اور رجلی معیار پر قائم ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے دین کے احکام وابستہ ہیں، جبکہ تاریخ سے صرف معلومات اور عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ علوم الحدیث کے مصادر: ابن صلاح متوفی 643 ہجری، علوم الحدیث امام نووی التقریب والتیسیر، ابن حجر عسقلانی 852 ہجری، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، امام سیوطی 911 ہجری، تدریب الراوی، شمس الدین ذہبی متوفی 748 ہجری، میزان الاعتدال و تذکرۃ الحفاظ۔ علوم تاریخ کے مصادر: ابن خلدون 808 ہجری، مقدمہ ابن خلدون متوفی 310 ہجری، تاریخ الامم والملوک، بلازری 279 ہجری، انصاب الاشراب، یعقوبی 284 ہجری، تاریخ یعقوبی، کاتب چلبی 1067 ہجری، کشف الظنون۔ جدید علمی مصادر: اکرم ضیاء عمری فی تاریخ السنت المشرفہ، مصطفیٰ سبائی، عبد الرحمن معلمی انوار الکاشفہ۔ امام طبری کی دو حیثیتیں ہیں، مفسر و محدث۔ جامع البیان عن تاویل القرآن میں اصول حدیث استعمال کیے۔ مورخ تاریخ الامم والملوک میں زیادہ تر جامع نقل کا طریقہ اپنایا۔ امام طبری کے منہج کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ امام طبری نے اپنی تاریخی کتابوں میں زیادہ تر ناقل کی حیثیت اختیار کی اور روایات کو سند کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ بعد والے محققین خود فیصلہ کر سکیں۔ وہ روایت کو بطور مواد پیش کرتے ہیں اور اکثر تنقید نہیں کرتے، جس کی مثال حضرت حسین کی شہادت کے واقعات ہیں جنہیں انہوں نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا، چاہے وہ ضعیف ہوں یا معتبر نہ ہوں۔ اسی طرح یزید کے فضائل اور اس کے خلاف باتیں بھی تاریخ طبری میں نقل کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل کی اسرائیلیات، تخلیق آدم اور غزوات نبوی کی متعدد متضاد روایات بھی انہوں نے تاریخ میں نقل کی۔ لیکن جب دینی یا فقہی مسئلہ پیش آیا یا ان کے موقف کے خلاف کوئی روایت آتی ہے تو امام طبری نے محدثانہ اصول لاگو کر کے روایت پر تنقید کی۔ مثلا تفسیر طبری جامع البیان میں اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن کی تفسیر کے لیے پیش کی جاتی ہے، غزوات سے متعلق بھی صرف مضبوط روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور باقی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یوں امام طبری تاریخ میں جامع مواد کے طور پر ناقل اور فقہی یا تفسیری مقام پر ناقد روایت کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ تاریخ امم والملوک، تاریخ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر طبری۔ یہاں دو باتیں الگ الگ دیکھنی ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ محدثین نے تاریخی روایت کے اصول کیسے بیان کیے۔ محدثین جیسے ابن حجر، ذہبی، سیوطی، ابن صلاح وغیرہ نے اصول روایت صرف حدیث کے لیے مرتب کیے تھے کیونکہ اس سے دین کے احکام وابستہ ہیں، تاہم تاریخ، سیرت اور مغازی کی روایت کے بارے میں وہ خود نرم رویہ رکھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل متوفی 241 ہجری فرماتے ہیں، جب حلال و حرام یعنی حدیث کی بات ہو تو سخت اصول اپنائے جاتے ہیں، اور جب فضائل، تاریخ اور قصص کی بات ہو تو نرمی اختیار کی جاتی ہے۔ یہی اصول بعد کے محدثین نے تاریخ پر بھی لاگو کیا کہ وہاں سخت معیار ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مورخین اور اہل علم نے اس پر زور دیا کہ حدیثی اصول تاریخ پر فٹ نہ کیے جائیں۔ امام طبری 310 ہجری نے اپنی تاریخ الامم والملوک میں روایت کے ساتھ سند ذکر کرنے کو کافی سمجھا اور مقدمہ میں کہا کہ میرا کام صرف خبر پہنچانا ہے، فیصلہ کاری پر ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں واضح کیا کہ تاریخ کو پرکھنے کے اصول عقل و عادت ہیں، نہ کہ حدیثی اصول۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ 6۔ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں کہا کہ میں تاریخ میں سب کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن لازم نہیں کہ ہر خبر صحیح ہو، مقصد صرف جامع و حفظ روایت ہے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں کہا کہ تاریخ میں زیادہ اہم شہرت اور معقولیت ہے، نہ کہ ہر روایت کی سنتی جانچ، اور وہ عقلی و ثقافتی قرائن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جدید اہل علم جیسے اکرم ضیاء عمری، مصطفیٰ سبائی اور عبد الرحمن معلمی بھی کہتے ہیں کہ تاریخ پر حدیثی اصول فٹ کرنا درست نہیں، کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ ہیں۔ حدیث شرعی حجت ہے اور تاریخ معلوماتی ریکارڈ۔ حوالہ ابن عبد البر جامع البیان جلد 2 صفحہ 190، تاریخ امم والملوک، مقدمہ ابن خلدون صفحہ 6، الکامل فی التاریخ ابن اسیر، مروج الذہب، مسعودی، اکرم ضیاء عمری، مصطفیٰ سبائی، عبد الرحمن معلمی، انوار الکاشفہ،
اہم بات، ابن خلدون سب سے نمایاں ہیں جنہوں نے کہا کہ تاریخ کو حدیثی اصول سے نہیں بلکہ عقل، سماجیات اور عادات البشر سے پرکھا جائے۔ مثال کے طور پر ابو مخنف ایک راوی ہیں جنہیں محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں، وجہ معلوم نہیں، یعنی جرح مبہم ہے، مگر مورخین انہیں تاریخ کا امام کہتے ہیں، اور بعد کے لوگ محدثین والے اصول ابو مخنف پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کنفیوژن ہے جس پر اکثر طلبہ پھنس جاتے ہیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی متوفی 157 ہجری کی مثال بالکل کلاسک ہے، اور اس کے ذریعے ہم حدیثی اصول اور تاریخی اصول کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ محدثین کی نظر میں ابو مخنف ضعیف الحدیث، بلکہ بعض نے متروک کہا۔ وجہ اہل تشیع تھے، وہ اپنی سیاسی جھکاؤ کے مطابق روایت کرتے تھے، ان کی احادیث زیادہ تر منقطع یا ناقابل اعتبار اسانید کے ساتھ آتی ہیں، اور دین و شریعت میں حجت بننے والی حدیث کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ مثال کے طور پر امام معین نے کہا لیس بثقہ، اور امام ابو حاتم نے کہا متروک الحدیث، میزان الاعتدال للذہبی جلد 3 صفحہ 420۔ لہذا حدیثی اصول کے لحاظ سے ابو مخنف ضعیف، متروک۔ مورخین طبری، بلازری، ابن اسیر وغیرہ نے ابو مخنف کو تاریخ کا امام کہا، کیونکہ وہ عراق کے پہلے بڑے ہسٹوریگرافر تھے جنہوں نے کوفہ اور اہل بیت کے حالات تفصیل سے جمع کیے، کربلا، فتنے اور سیاسی تاریخ کو منظم انداز میں قلم بند کیا، اور اگرچہ حدیث کے معیار پر سکہ نہیں مگر تاریخی معلومات کے بڑے سورس ہیں۔ امام طبری نے اپنی تاریخ الامم والملوک میں ابو مخنف سے بہت کچھ نقل کیا، لیکن ساتھ سند ذکر کی۔ تضاد کو سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ محدثین کا مقصد دین کے حکم کے لیے یقینی حجت ڈھونڈنا ہے، اس لیے ابو مخنف وغیرہ معتبر، جبکہ مورخین کا مقصد ماضی کے حالات و سیاست کا مواد جمع کرنا ہے۔ اس لیے ابو مخنف اہم ماخذ ہے، یعنی حدیث ہائی اسٹینڈرڈ، عدالت پلس ضبط پلس اتصال پلس عدم شذوذ، جبکہ تاریخ میں ریلیٹیو اسٹینڈرڈ، تعدد، شہرت، معقولیت۔ بعد کے لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ابو مخنف یا طبری کی روایت پر حدیثی اصول فٹ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جو علمی مغالطہ ہے۔ ابو مخنف کی روایت کو تاریخ میں رو مٹیریل سمجھا جاتا ہے، اور پھر دوسرے شواہد، شہرت اور عقل کے پیمانے سے پرکھا جاتا ہے۔ حوالہ جات: ابن خلدون، میزان الاعتدال، ذہبی، جلد 3 صفحہ 420، تاریخ امم، الکامل فی التاریخ، اور ابن اسیر، مروج الذہب، مسعودی وغیرہ۔ اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ محدثین سخت معیار کے پابند ہوتے ہیں اور ان کے لیے حجت دین ضروری ہے، جبکہ مورخین زیادہ تر نرمی اختیار کرتے ہیں اور ان کا مقصد ماضی کی تصویر کشی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک ہی راوی ضعیف محدث ہو سکتا ہے مگر امام مورخ بھی۔ ابو مخنف کی طرح سیب بن عمر کا معاملہ مختلف ہے۔ ابو مخنف کو محدثین نے ضعیف کہا مگر مورخین طبری، مسعودی، ابن ندیم وغیرہ نے اسے امام فی التاریخ مانا، یعنی تاریخ کا امام۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ لیکن سیب بن عمر کو نہ محدثین نے معتبر مانا اور نہ ہی بڑے مورخین نے اسے زیادہ وزن دیا، بلکہ بعض نے اسے قصہ گو، قصہ تراش کہہ کر رد کیا۔ محدثین کی رائے، جیسا کہ ابن حبان فرماتے ہیں، سکہ راویوں سے بھی جھوٹ گڑھ کر روایت کرتا تھا اور زندگی کا الزام تھا۔ ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بشیء، میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 255۔ ابن حجر کہتے ہیں ضعیف الحدیث، متہم بالزندقہ، لسان المیزان جلد 3 صفحہ 296۔ بہت سخت جرح ہے اس پر، متہم بالزندقہ معلوم ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ مورخین کی رائے میں طبری نے اپنی تاریخ میں اس سے بہت کچھ لیا، خاص طور پر ارتداد، فتوحات اور عبداللہ بن سبا کا قصہ، لیکن بعد کے مورخین نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ ابن حجر محدث مورخ فرماتے ہیں عبداللہ بن سبا کی داستان سیف کی گڑھی ہوئی ہے اور اس سے شیعہ کو بدنام کیا گیا۔ مرتضی عسکری، جدید محقق، پورا تحقیقی کام کیا اور ثابت کیا کہ عبداللہ بن سبا کا قصہ صرف سیب بن عمر کی روایت سے مشہور ہوا۔ طبری نے اسی پر اعتماد کیا، لیکن دیگر قدیم مصادر واقدی، ابو مخنف، بلازری، مسعودی میں یہ قصہ نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ کہ سیب بن عمر کو مورخین نے امام نہیں کہا، بلکہ صرف طبری نے مواد جمع کرنے کی خاطر اسے استعمال کیا۔ اس کے مقابلے میں ابو مخنف یا ابن اسحاق کو واقعی اہل تاریخ نے امام کہا۔ عبداللہ بن سبا کی کہانی زیادہ تر سیب بن عمر کی گڑھی ہوئی ہے، جسے بعد کے اہل سنت مورخین نے بلا تحقیق آگے بڑھایا اور اس سے یہ تاثر بنا کہ بعض صحابہ آسانی سے دھوکہ کھا گئے۔ اس فرق کو پورا سمجھا جا سکتا ہے۔ ابو مخنف ضعیف حدیث میں، امام تاریخ میں، جبکہ سیب بن عمر ضعیف حدیث میں، جھوٹا تاریخ میں۔ یہ بات حدیث و تاریخ
के फ़र्क को समझने की बुनियाद है। किताब में मैंने इस चैप्टर को बड़ी तफसील से बयान किया है, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। इस मुकदमे को ख़त्म करने के बाद अब शुरू करते हैं किताब खिलाफत से मुल्कियत तक का सफ़र, खिलाफत उस्मानी और बाद के फितनों का तारीख़ी पस मंज़र। लेकिन ये शुरुआत मैं अगले वीडियो में करूँगा, किस्त नंबर 2 में, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये चीज़ बयान करना बहुत ज़रूरी था तारीख़ को समझने के लिए। मुहद्दिसीन ने जो उसूल बयान किए हैं तारीख़ी रिवायत को परखने के, ये अगर आपके समझ में आ गए तो ये जो तारीख़ मैंने बयान किया है, जो आपके सामने वीडियो की शक्ल में रखना चाहता हूँ या रखने वाला हूँ, वो आपको समझ में आता चला जाएगा। जिन लोगों ने पहली किस्त देख लिया है, आगे की चीज़ें उनको बड़ी आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। जिन्होंने हदीसी उसूल और तारीख़ी उसूल के फ़र्क को नहीं जाना, वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे, वो कभी नहीं समझ सकते तारीख़ के वाक़यात। क्योंकि अक्सर लोग जब उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कोई तारीख़ी रिवायत आती है, कोई वाक़या रौनुमा होता है जो इनके इमाम के ख़िलाफ़ होता है, तो उस पर हदीसी उसूल फिट करके रद्द कर देते हैं, जो कि नाजायज़ है, गलत है। मुहद्दिसीन का ये उसूल ही नहीं है कि हदीस के उसूल तारीख़ी रिवायत पर फिट करता हूँ, और इसीलिए मैंने इसको बयान करना ज़रूरी समझा।